अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है और इस वक्त हर बंदा ये सोचता है कि यार कहीं ना कहीं से अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाया जाए। इनकम हमारी जो है वो ज़्यादा हो, क्योंकि हुक्मरानों ने तो रहम करना नहीं है। और जो इदारे हैं हमारे, जहाँ पे उनका बस चलता है, उन्होंने भी टोका फेरना ही फेरना है, उन्होंने भी कोई रियायत नहीं करनी। तो पीछे एक ही ऑप्शन हमारे पास बचती है कि अपनी इनकम बढ़ाएं। बजाय इसके कि हम किसी के ऊपर तनकीद करें, किसी को बुरा भला कहें, हमें चाहिए कि अपनी इनकम बढ़ाएं। जब इनकम बढ़ाने की बात करते हैं तो पाकिस्तान में कारोबार तो है कोई नहीं। अगर है भी सही तो जो इस वक्त जो लोग कारोबार कर रहे हैं, किस कैटेगरी के लोग कारोबार कर रहे हैं, वो आप लोगों को पता है। मुझसे बेहतर जो ऑडियंस होती है, जो मुझे देख रहे हैं, वो और सारे प्लेटफॉर्म भी देखते हैं, सारा दिन उनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, तो उनको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या सीन चल रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त लोग जो हैं अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ आप यानी अगर आप में हिम्मत है, आप नौजवान हैं, जवान हैं, तो आपको चाहिए कि आपको हार्ड वर्क करना चाहिए। डेली बेस पे कम से कम 12 घंटे, 8 से 12 घंटे आपको काम करना चाहिए। फारिग रहना जुर्म है और इस जुर्म की सज़ा आपको और आपकी फ़ैमिली को मिलती है। जो लोग फारिग रहते हैं और फिर तनकीद करते हैं हुक्मरानों पे या मुल्क की हालात के ऊपर रोते हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई जवाज़ बनता है। हमें जो है मेहनत करनी चाहिए और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ाना चाहिए। इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत के कुछ किरदार हैं, जैसे बुज़ुर्गों की, बेवाओं की, और जो माज़ूर अफराद हैं उनकी कफ़ालत करना। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ लिया जाता है लोगों से, लोगों को दिया जाता। ना तालीम, ना सेहत के लिए सहूलियात, ना आपको सिक्योरिटी। अगर आप एक छोटी सी किराने की दुकान खोलते हैं तो सिक्योर नहीं है। सारा दिन आप काम करें, शाम को आपको कोई लूट के चला जाएगा, पुलिस के पास जाएंगे, वो कहेगा भाई हमारी तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं, हम आपके साथ नहीं चल सकते, या पहले पेट्रोल डलवाएं या चलें। ये चीज़ें होती हैं मुल्क में, और कुछ नहीं होना। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, वो बजाय इसके कि सोचें, परेशान हों, आगे पीछे देखें किसी को, वो अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और होना भी यही चाहिए। हमारी प्रायोरिटी जो है, किसी के ऊपर तनकीद करना नहीं होनी चाहिए। हुक्मरानों को या इदारों को या किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हमें अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहिए। इस वक्त जहाँ पे बेरोज़गारी है, वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे मौक़े हैं जहाँ पे हम अपनी मेहनत करके, काम करके पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आज की जो हमारी वीडियो है, इसका टॉपिक है जनाब कि आपने कौन से ऐसे बैंकों में इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल हो। कौमी बचत जो है इस वक्त आपको कुछ बचत स्कीमों के ऊपर अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन वो इतना नहीं है जितना आपको प्राइवेट बैंक दे रहे हैं। अब प्राइवेट बैंकों की बात करते हैं तो दो बैंक इसमें सरफ़हरिस्त हैं, यहाँ पे आप नोट कर लें। और आप ज़रूरी नहीं कौमी बचत, कौमी इदारा है, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन जो बैंक हैं वो भी कोई कह सकते हैं कि बिल्कुल प्राइवेट नहीं है, उसमें भी हुकूमत के शेयर्स हैं। तो हुकूमत को फ़ायदा उसका भी मिलता है, ज़रूरी नहीं, सेफ़ भी हैं, सिक्योर भी हैं। कोई ऐसा बैंक नहीं है जिसकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सुपरविजन ना करता हो। जो लोग यहाँ पे ऐसे कमेंट्स करते हैं या बातें करते हैं, उनको पता ही कुछ नहीं है। सीधी सी बात है। अगर आप जाएंगे ऑनलाइन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर कितने बैंक काम करते हैं, उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। कौन सा बैंक कितने एसेट्स रखता है, कितने उसने इस बार क्रेडिट किए, डिपॉजिट हुए, विड्रॉ हुए, कितने एसेट्स हैं इस साल बैंक के, अगले साल, वो मुकम्मल हर बैंक को एक यानी अपनी रिपोर्ट जमा करानी होती है स्टेट बैंक को। ये बैंक जो है आम आम बंदा तो नहीं खोल सकता, हम और आप तो नहीं खोल सकते, ऐसे कोई भाग के जाके बैंक खोल ले, ऐसे ऐसा नहीं होता। तो जब बैंक इस तरह ओपन किया जाता है तो उसके काफ़ी सारे कारोबार होते हैं, उनमें वो इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ से उनको फ़ायदा होता है जो आगे लोगों को भी वो देते हैं। यहाँ पे जो सूद वाले मुल्ला शुल्ला हैं, वो उनसे माज़रत के साथ, जो सूद है वो जुल्म है, वो अल्लाह ताला से जंग है। लेकिन सूद की जो डेफिनेशन है, जहाँ पे वो फिट आती है वहाँ पे बात करें। यहाँ पे कौमी बचत के ऊपर आके जो बात करते हैं, अब वो दलाल दें या फिर कमेंट ना किया करें यहाँ पे। ये चीज़ आप नोट रखें। कौमी बचत का प्रॉफिट जो है वो सूद की तारीफ उसके ऊपर लागू नहीं होती। सही है, सूद सरासर ज़्यादती है। किसी भी बंदे को अगर कोई मजबूरी है, आप अगर पैसे दे सकते हैं, उसका अजर अल्लाह ताला देता है। सही है, अजर भी फिर जो है अल्लाह ताला देता है।
تو وہ آپ کے لیے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ غریب لوگوں کی امداد کرنے کا کہا ہے، اگر آپ کے پاس ہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی استطاعت دی ہے تو آپ دوسروں کی جو مدد کریں، لیکن مدد کا جو صلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے، اس کی توقع رکھیں۔ اور باقی جو آپ قومی بچت یا بینک کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں، بینک کوئی غریب ہے؟ بینک کاروبار کرتے ہیں، حکومت کاروبار کرتی ہے۔ کتنے کاروبار کرتی ہے حکومت؟ اب تو انہوں نے سکولوں کے ساتھ بھی کاروبار کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو حکومت کتنے کاروبار کرتی ہے؟ کوئی ایک کاروبار ہے جہاں سے حکومت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں حکومت سود دیتی ہے۔ سود کیوں دیتی ہے بھئی؟ حکومت مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کرتی ہے، اس کے اوپر سالانہ وہ کتنے اربوں خربوں روپے جو ہے اکٹھے کرتے ہیں۔ تو یہ حکومت کا اپنا ایک سسٹم ہے۔ جب حکومت ایک چیز ہمیں دے رہی ہے، جیسے سروا اسلامک، جس کو شک ہے، جو چاہتا ہے کہ یار یہ تو سود ہے 100%، یہ ایسے ہے ویسے ہے، جو باتیں کرتے ہیں ان کو چاہیے سیدھے وہ سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ اور ٹرم اکاؤنٹ میں جائیں، تاکہ ان کو کسی قسم کا شک نہ ہو۔ وہاں پہ آپ کو فتوے بھی مل جائیں گے، ساری چیزیں مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور جو پرائیویٹ بینکوں کے ساتھ لین دین ہے، ان کے اوپر بھی فتوے موجود ہیں۔ میزان بینک ہو گیا یا دیگر بینک جو ہیں، ان کے باقاعدہ شرعیہ بورڈ بنے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر مفتیان کرام کے فتوے موجود ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ طرح بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے اگر انویسٹ کرنا ہے تو آپ انویسٹ کریں یو بینک میں، اور خوشحالی بینک دوسرا بینک جو ہے خوشحالی بینک آپ کو 23.5% دے رہا ہے، اور یو بینک بھی آپ کو 23.5% دے رہا ہے۔ لیکن ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے پیسے انویسٹ کرنے ہیں، جو آپ کو ٹرمز اینڈ کنڈیشن دی جاتی ہیں، جو آپ کو ایک پھڑکا دیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں سادہ لینگویج میں، یہ جو آپ کو ایک ایگریمنٹ دیا جاتا ہے، اس کو آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، انگلش اردو نہیں پڑھ سکتے، تو آپ بینک والوں سے کہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں۔ آپ کا 5 منٹ یا 10 منٹ ضائع نہیں ہوں گے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ کس سکیم میں انویسٹ ہو رہے ہیں۔ کافی سارے مجھے سوالات آتے ہیں کہ یار ہم نے انویسٹ کر دیا پیسے، قومی بچت میں جا کے دیے، انہوں نے پتہ نہیں کس سکیم میں لگا دیے، ہمیں منافع جو ہے بہت کم مل رہا ہے۔ تو بھائی سیدھا آپ جائیں گے، اگر آپ کسی بیبو سیونگ یا اس طرح کی کسی سکیم کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، تو آپ کو سیدھا ریگولر انکم سرٹیفکیٹ میں گھسیٹ دیں گے یا آپ کا سیونگ اکاؤنٹ اوپن کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ نے سب سے پہلے یہ انفارمیشن لے کے پھر قومی بچت جانا ہے یا پرائیویٹ بینک جانا ہے کہ آپ نے کون سے بینک کو، یعنی جو سیونگ اسکیم ہے اس میں انویسٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ جو یو بینک ہے آپ کو سیلا اینڈ ٹرم ڈپازٹ اکاؤنٹ جو ہے یہ آپ کو سہولت دے رہا ہے۔ تو اسی طرح جو خوشحالی بینک ہے وہ بھی آپ کو جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ زیادہ جو لانگ ٹرم نہیں ہے، اس میں 3 سال میکسیمم یا 5 سال ہیں، کیونکہ پرافٹ ریٹس بعد میں کم بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے بینک یہ چھوٹی انویسٹمنٹس کا آپ کو موقع دیتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر آپ کو ٹیکس بھی دینا پڑے گا، 15% فائلر کو، نان فائلر کو 30%، اور زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% لازمی کٹتی ہے اگر آپ CZ50 فارم جو ہے وہ 1 شعبان سے پہلے جمع نہیں کرتے۔ تو یہ کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ باقی 23.5% کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے 12 کے اوپر یعنی منتھلی، تو یہ 1950 کا پرافٹ بنتا ہے۔ تو پھر اس میں سے اگر ہم کٹا کے دیکھیں، جو 15% والے ہیں یا 30% والے ہیں، تو ان کا پرافٹ قومی بچت کی جتنی بھی سکیمیں ہیں کسی کو بھی آپ کمپیئر کریں گے تو ان سے زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ کا حق بنتا ہے، اگر آپ کو قومی بچت کم پرافٹ دے رہا ہے تو آپ پرائیویٹ بینکوں میں جائیں۔ پرائیویٹ بینک بالکل سیف اینڈ سیکیور ہیں، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر آپ کو زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو آپ اس کا سٹیٹس چیک کرتے رہیں آن لائن۔ جب آپ کو لگے کہ یار یہ بینک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، یہ اس کے اس بار ایسٹس جو ہیں وہ منفی ہیں، ان کی جو ریٹنگ ہے وہ منفی جا رہی ہے، تو آپ اس سے پیسے جو ہیں وڈرا کر لیں۔ سمپل سی بات ہے۔ آپ یہ انتظار نہ کریں کہ بینک ڈیفالٹ ہوگا تو میں پیسے نکالوں گا یا پھر میرا کیس بنے گا تو پھر میرے پیسے آئیں گے۔ تو اسی لیے یہ پچھلے دنوں جو بات ہو رہی تھی، جو حکومت نے کہا تھا کہ 5 لاکھ تک جو بینکوں میں پیسے ہیں ان کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ باقی جو ہیں آپ کے ڈوب جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا۔ بینک جن کسٹمرز کو اون کرتا ہے، جو ان کے اکاؤنٹ ہولڈرز ہوتے ہیں،
ان کے اگر بینک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو بینک کے ایسٹس بیچے جاتے ہیں، اس سے جو ریکوری ہوتی ہے اس میں چاہے مہینہ لگے سال لگے، تو جب ریکوری ہو جاتی ہے تو جتنے اکاؤنٹ ہولڈرز ہوتے ہیں ان کا نقصان جو ہے وہ پورا کیا جاتا ہے، یعنی ان کے جو پیسے بنتے ہیں وہ ان کو دیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بینک جو ہے ایسے راتوں رات ڈیفالٹ ہوا اور وہ فوت ہی ہو گیا بالکل، کہ اس کا نہ کوئی پیچھے ولی وارث ہے نہ کوئی اس کے ایسٹس ہیں، کچھ بھی نہیں، ایسا سین نہیں ہوتا۔ تو کوئی اکا دکا ایسا کبھی ہوا ہو تو اس میں بھی کرپشن ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بڑی ہماری جو شخصیات ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں، جس وجہ سے پھر وہ بچ کے نکل جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں آپ کو پتہ تو ہے جو عدالتی سسٹم ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، کہیں بھی چلے جائیں آپ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس غریب بندہ جو ہے وہی پستا ہے۔ تو بہرحال آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو دو بینک، خوشحالی بینک، یو بینک، سب سے اچھا منافع۔ قومی بچت میں اگر آپ نے آنا ہے تو قومی بچت میں اس وقت جو منافع اچھا مل رہا ہے وہ شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ ہے، اور سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ میں، اس میں آپ انویسٹ کر لیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر لانگ ٹرم کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں 10 سال کے لیے تو پھر اس کے لیے بھی اسکیمیں ہیں، میں نے ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی، ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ تو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس میں کچھ جذباتی باتیں بھی ہوتی ہیں تو وہ ہونی چاہیے۔ بالکل ہی بندہ جو ہے بے شعورہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو بھی چلتا رہے ہم اس کے اوپر بات بھی نہ کریں۔ جو آپ کا رائٹ ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ اپنے رائٹ کے اوپر بات نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ضمیر کی بات نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ اس ویڈیو کو ہم ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔